بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں وقار احمد، ایک پروفیشنل ٹیکس کنسلٹنٹ اور پریکٹیشنر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل ایک نیوز چل رہی ہے کہ ایف بی آر نے بینک کے جو بڑے کھاتہ دار ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیا ہے، یعنی کہ جو بینک کے ڈپازیٹر ہیں جنہوں نے اپنی رقم بینک میں ڈپازٹ کروائی ہے ان پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ آیا کیا یہ ایف بی آر نے ٹیکس لگایا ہے یا بینک کوئی اپنے چارجز لے رہا ہے؟ اصل میں ایف بی آر نے یہ ٹیکس بینکنگ سیکٹر پہ لگایا ہے، اور سیکٹر میں اس ریشو پہ لگایا ہے کہ اگر اے ڈی آر کی ریشو جو ہے وہ 50% سے کم ہوگی تو مزید جو ہے 16% جو ہے وہ ٹیکس بینکنگ سیکٹر کو دینا پڑے گا۔ بینکنگ سیکٹر جو پہلے 39% ٹیکس دے رہا تھا پلس سپر ٹیکس 10% تھا، تو یہ تقریباً 49% بنتا تھا۔ تو اب اے ڈی آر ریشو جو بینکوں کی چل رہی تھی بینکنگ سیکٹر کی، وہ تقریباً 42% چل رہی تھی۔ تو مزید یہ 16% ٹیکس جب مزید لگے گا تو یہ ٹیکس اس کو پروفٹ پہ، بینکنگ سیکٹر کو پروفٹ پہ دینا پڑے گا۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ بینکنگ سیکٹر جتنا اپنا ڈپازٹ کلیکٹ کر رہا ہے وہ تمام کا تمام گورنمنٹ کو لینڈ آؤٹ کر رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کا ٹوٹل کریڈٹ جو ہے وہ تقریباً 42,000 ارب روپے ہے۔ اس میں سے تقریباً 30,000 ارب جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر سے بورو کر رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر جو اپنے خرچے تو کم نہیں کر رہی، اور تقریباً 80% جو اپنا ڈیفیسٹ ہے وہ بینکنگ سیکٹر سے بورو کر کے اس کو پورا کر رہی ہے۔ اب گورنمنٹ نے اس ریشو کو کم کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اس نے ٹیکس کلیکشن، کیونکہ ٹیکس کلیکشن کا ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اب مزید ٹیکس لگانے کے لیے اس نے یہ کیا ہے کہ اگر اے ڈی آر جو ہے وہ جو ریشو ہے لینڈ آؤٹ اور ڈپازٹ کی جو بینکنگ سیکٹر کی ہے، اگر یہ 50% سے کم ہے، یعنی کہ اگر بینک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کم جو ہے وہ منی لینڈ آؤٹ کر رہا ہے اور ڈپازٹ زیادہ ہے، اور یہ جو ریشو ہے یہ 50% سے کم بن رہی ہے، تو جو ایف بی آر ہے وہ مزید 16% ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر پر لگائے گا۔ اب جب تقریباً 30,000 ارب روپے اگر گورنمنٹ سیکٹر لے جاتا ہے لون کی صورت میں، تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ آؤٹ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% ہے، اور پلس کائبر ریٹ تقریباً یہ 30 کے نزدیک بن جاتا ہے۔ تو اتنے ہائی ریٹ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جو تاجر حضرات ہیں وہ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ لون لے کے کاروبار کر کے اور یہ 30% جو انٹرسٹ ہے وہ پے اگر کریں تو ان کو پروفٹ میں کیا بچے گا اور کیا وہ پے کریں گے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے وہ تاجر حضرات کی جو بوروئنگ جو ہے وہ بینکوں سے نہیں کر رہے یا بہت کم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ کرتا کیا ہے، وہ ڈپازٹ کلیکٹ کرتا ہے، وہ گورنمنٹ سیکٹر کو لینڈ آؤٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے وہ اچھا خاصا منافع کما رہا ہے۔ اب گورنمنٹ سیکٹر نے اپنے ٹیکس کلیکشن کی خاطر جو ہے وہ یہ 60% ایڈیشنل ٹیکس لگایا ہے تاکہ وہ مزید ٹیکس اکٹھا کر سکے، اور بینکنگ سیکٹر نے اس ٹیکس کو آگے کسٹمر پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اب اس نے ڈیوائڈ ایسے کیا ہے کہ کچھ بینکنگ کے نوٹیفیکیشن میں تو یہ ہے کہ جن کا ڈپازٹ 1 ارب ہے وہ ان پہ 5% جو ہے وہ ٹیکس لگے کرے گا ماہانہ، جبکہ کچھ بینکنگ جو ہے وہ 5 ارب تک اس کو چارج کر رہے ہیں کہ جن کا ڈپازٹ 5 ارب ہے ان کو 5% جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہر بینکنگ کی جو ہے وہ ریشیو ہے وہ اپنی ہی ہے۔ اسی طرح کچھ بینکنگ جو ہے وہ 5 کے بجائے 6% بھی لے رہے ہیں، اور کچھ بینک جو ہے وہ 4.5% تک بھی چارج کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 5 ارب کا اگر 5% کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ 20-25 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ماہانہ 25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کو سرچارج کی صورت میں یا ٹیکس کی مد میں دے۔ اس لیے جو انویسٹر حضرات ہیں انہوں نے بینک سے پیسہ نکال کے انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 100 انڈیکس کے نزدیک ہے۔ اصل میں یہ جو پیسے کی سرکولیشن جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے، بینکنگ سیکٹر سے پیسہ آؤٹ ہوا ہے، کیونکہ جو بینکنگ سیکٹر والے ہیں وہ اس ریشو کو میٹ کرنے کے لیے 50% کی ریشو کو میٹ کرنے کے لیے، کیونکہ 50% کی ریشو اگر 50% یا اس سے ابو ہے تو ایڈیشنل 16% ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگے گا۔
اگر 50% سے کم ہے تو پھر FBR کی طرف سے ایڈیشنل 60% لگے گا، اور یہ لگے گا بینکنگ سیکٹر کے پروفٹ پہ۔ تو اس وجہ سے جو بینکنگ سیکٹر ہے اس نے اپنے جتنے جو کسٹمر ہیں، ڈپازٹر ہیں، ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کسی اور سیکٹر میں کریں تاکہ وہ اپنی اس ریشو کو میٹ کر سکیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ انویسٹر کی سرکولیشن جو ہے زیادہ ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج ہماری اوپر جا رہی ہے کیونکہ انویسٹمنٹ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ٹیکس ہے یہ ٹوٹل بیلنس شیٹ کا ٹیکس ہے، اس کا پروفٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ڈپازٹ اور لینڈ آؤٹ کی اماؤنٹ ہے اس کی ریشو پہ یہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اس کا اطلاق جو ہے وہ 31 دسمبر سے ہو رہا ہے، یعنی کہ فسکل ایئر پہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ فسکل ایئر جو ہے وہ 1 جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے، جب فائنینشیل ایئر جو ہے وہ 1 جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 31 دسمبر سے یہ نافذ العمل ہے۔ جو چھوٹے ڈپازٹرز ہیں ان پہ اس چیز کا اس ٹیکس کا لاگو نہیں ہے، یعنی کہ ان پہ یہ ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن جو بڑے انویسٹرز ہیں، بڑے جو ڈپازٹرز ہیں، بڑے کھاتہ دار ہیں، ان پہ یہ ٹیکس لاگو کیا ہے بینکنگ سیکٹر کی طرف سے۔ ٹیکس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے۔